ہمیں موضوع ملا ہے کہ اردو محبت اور دوستی کی زبان. تو عارفہ آپا دیکھیے کس قدر اچھا موضوع ہے. کاش کہ حقیقت ہوتا. وہ زبان جو محبت کی زبان، دوستی کی زبان ہے، ہم نے اس کو تازہ ترین استعمال کرنا شروع کیا ہے نفرت اور فاصلوں کے لیے. اس میں زبان کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہے. اردو میں ایک اور بہت اچھی بات ہے، بہت ملنسار زبان ہے. جس سے ملتی ہے گلے ملتی ہے، اس سے کچھ لیے بغیر جاتی نہیں اور اس کو کچھ دیے بغیر جاتی نہیں. باقی سب زبانیں ہندوستان سے بیوپار کرنے آئی تھی، صرف اردو محبت کرنے آئی تھی، کوئی بیوپار نہیں. دیار اظہار میں آپ کا استقبال ہے، اور یہ جو سبجیکٹ ہے آج کا جس پہ گفتگو ہوگی اس کا نام ہے اردو محبت اور دوستی کی زبان. دو بہت ہی خوبصورت ذہین جن کو میں نے پچھلے سیزن میں بھی یہاں سنا تھا، ہمارے فیوریٹ ہیں، اور ان کا تعارف میں کروا دوں جن کا کام ہم نے دیکھا ہے، بہت پسند کیا ہے. اور یہ تعارف کرانے سے پہلے راحت صاحب کا یہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ الگ بات کی خاموش کھڑے رہتے ہیں. یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں. یہ جو کانورسیشن ہے یہ سمینہ پیرزادہ صاحبہ ماڈریٹ کریں گی اور باتیں کریں گی جن کے کام کے ہم سب دیوانے ہیں. ٹی وی شوز دنیا بھر میں ان کے دیکھے ہیں. ایکٹر، پروڈیوسر، ڈائریکٹر ہیں. آپ سبھی کو یاد ہے نا زندگی گلزار ہے. پچھلی بار آپ کا اور عثمان صاحب کا جو سیشن ہوا تھا اس کی بہت ہم نے باتیں کی تھی، اور عارفہ صاحبہ کے بارے میں بہت دیر تک باتیں ہو سکتی. میں نے اپنے ایک دوست سے پاکستان میں پوچھا کہ جو گوگل پہ لکھا ہے وہ تو میں کہہ سکتا ہوں پڑھ کے آپ کے بارے میں، لیکن اور کیا ہے جو آپ جانتے ہیں جو میں نہیں جانتا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ عارفہ صاحبہ کے بارے میں ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جب آپ ہیں تو امید ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ آپ ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ ان کا کہنا تھا. ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور ایجوکیشن کے لیے بہت سارا کام کیا ہے. زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں مائک آپ کے حوالے کرتا ہوں. زوردار تالیوں سے استقبال کیجیے. شکریہ بہت بہت. آپ سب کو خوش آمدید. شکریہ. ہمیں اچھا لگا ہے یہاں آ کے بہت زیادہ. میری خوش قسمتی کہ میں عارفہ آپا کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کروں گی. ہمیں موضوع ملا ہے کہ اردو محبت اور دوستی کی زبان. تو عارفہ آپا دیکھیے کس قدر اچھا موضوع ہے. کاش کہ حقیقت ہوتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کے اپنے رخ اس چیز کی ذات میں ہوتے ہیں. دن ڈھلتا ہے، شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، دن نکل آتا ہے. اسی طرح آپ اپنا وہ زبان جو محبت کی زبان، دوستی کی زبان ہے، میں اس کے لیے ایک حقیقت بھی آپ کے سامنے بیان کروں. ہم نے اس کو تازہ ترین استعمال کرنا شروع کیا ہے نفرت اور فاصلوں کے لیے. اس میں زبان کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہے. نیت کہیں ہماری خراب ہے، الزام ہم زبان کو دیتے ہیں. اور میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں، جنوبی ایشیا میں جتنی بھی زبانیں آئیں آپ کو سن کے خوشی ہو یا حیرت ہو یا میری جہالت کا اعتراف ہو کہ وہ سب زبانیں ہندوستان کی اپنی نہیں ہیں. وہ کہیں نہ کہیں سے کبھی نہ کبھی آئی ضرور تھی، جس میں سے ہندی بھی آئی تھی فارسی سے. اردو آ گئی تو قیامت مچ گئی. اور وہ قیامت اس لیے مچی کہ باقی سب زبانیں ہندوستان سے بیوپار کرنے آئی تھیں. باقی سب زبانیں، میری بات یاد رکھیے گا،
ہندوستان سے بیوپار کرنے آئی تھی، صرف اردو محبت کرنے آئی تھی، کوئی بیوپار نہیں، کوئی بیوپار نہیں تھا۔ اگر بیچنا تھا تو دل بیچنا تھا، اگر خریدنا تھا تو دل خریدنا تھا، کچھ اور نہیں تھا۔ جس زبان کی بنیاد یاد رکھیے گا روپے پیسے پر نہیں ہوتی، وہ زبان نازک ہوتی ہے۔ انگریزی کیوں نہیں گئی اس ملک سے، جہاں ایک نہیں کتنی زبانیں ہیں؟ اس میں پیسہ بہت لگا ہے، پیسہ بہت لگا ہے اور پیسہ بہت ملتا ہے۔ اور اردو میں ایک اور بہت اچھی بات ہے، بہت ملنسار زبان ہے، جس سے ملتی ہے گلے ملتی ہے، اس سے کچھ لیے بغیر جاتی نہیں، اور اس کو کچھ دیے بغیر جاتی نہیں۔ جو زبان لینا اور دینا جانتی ہو، بتائیے وہ محبت کی زبان نہیں ہوگی، دوستی کی زبان نہیں ہوگی، تو کس چیز کی زبان ہوگی؟ سوائے اس بات کے کہ اردو نے ایک کمال کیا۔ اب خدا کرے آپ میں سے کوئی مجھ سے یہ کہے کہ عارفہ صاحبہ اردو میں گالیاں بھی ایسی ہیں کہ کانوں میں انگلیاں دینے سے بھی کچھ نہیں فرق پڑتا۔ وہ گالیاں ہم نے اردو کو سکھائی ہیں، اردو نے ہمیں نہیں سکھائی۔ گالی کہیں سے نہیں لائی ہے اردو زبان، یہ تحقیق سے ثابت ہے، وہ چھوڑ آئی تھی۔ مگر ہمیں جو مزہ گالی دے کے آتا ہے، ساری لڑائی لڑ لیتے ہیں، اور بہت میرے جیسے تمیزدار لوگ آخر میں کہتے ہیں الو کا پٹھا، تب ہماری طبیعت نہال ہو جاتی، سوچتے ہیں اب گفتگو اپنے صحیح بالکل منطقی نتیجے پر پہنچ گئی۔ اس کی ایک وجہ ہے، جن کی زبان اردو ہو وہ عزت کرنا نہیں جانتے، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ جن کی زبان اردو ہو، ضروری نہیں ہے کہ ابھی آپ میں سے کوئی مجھے یہ بتائے کہ جی ہمارے علاقے کی زبان نہیں ہے، ہمارے قوم کی زبان نہیں ہے، ہماری بستی کی زبان نہیں ہے، میری اور آپ کی تو ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گالی دے کے ہم کسی کو دوست نہیں بناتے، دشمن بناتے ہیں، فاصلہ پیدا کرتے ہیں، اور کسی سے جھوٹوں کہہ کے بھی کہ آپ سے بات کر کے اچھا لگا، ہم اس کو اپنا بناتے ہیں، جھوٹوں کہہ کے بھی، جو کہ ہمارے یہاں سیاستدان سارا دن مجھ سے اور آپ سے کہتے رہتے ہیں، اور ہم ان کو سچ مان لیتے ہیں کہ ہاں ضرور اس 5 سال میں تو ہمارا چاند جو ہے وہ مغرب سے نکلنے لگے گا۔ گزارش یہ ہے کہ جس زبان کا مقصد انسان کی قوت اظہار کو بڑھانا ہو، وہ نفرت نہیں کر سکتی، اور قوت اظہار بڑھتی ہے جب آپ صرف اپنی بات پر ضد نہیں کرتے، دوسرے کا لفظ، دوسرے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں اب ہم نے کچھ سیکھا۔ جس قدر ہمارے یہاں لوگ خفا ہوتے ہیں غلط انگریزی بولنے پر، غلط لہجے میں بولنے پر، کوئی خفا نہیں ہوتا غلط اردو بولنے پر، غلط لہجے میں بولنے پر، غلط تلفظ میں بولنے پر، بلکہ غلط کو بھی غلط کر دیا ہم نے۔ اور جہاں زبان کسی کام کی نہیں رہتی، وہاں آپ کا صبر کام آتا ہے۔ کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ مجھے اردو کیوں اچھی لگتی ہے، جو اردو سے تعلق جوڑا جاتا ہے ان میں سے کوئی بھی میرا نہیں ہے، اگر آپ اس کو زمینی اور وقتی اعتبار سے دیکھیں۔ لیکن اردو کی یہ خوبی کہ وہ کسی بھی زبان سے ہاتھ ملا کے نہیں گزرتی، اس لمس کو یاد رکھتی، جو ایک زبان دوسرے زبان سے جب ملتی ہے۔ آپ دیکھیے کتنی اچھی بات ہے، میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ بونگا پنجابی لفظ ہے،
میں حیران رہ گئی جب الطاف حسین حالی نے کسی اور کتاب میں بھی نہیں، مقدمہ شعر و شاعری میں لفظ بونگا لکھا ہے۔ میں نے بار بار پڑھا کہ یہ میرے ذہن میں چونکہ بونگا لکھا ہوا ہے تو مجھے یہاں بھی لکھا نظر آ رہا ہے، لیکن وہاں واقعی بونگا لکھا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ زبانیں جب کہیں سے گزرتی ہیں تو میری اور آپ کی طرح بے حس ہو کے نہیں گزرتی، کچھ دے کے جاتی ہیں، کچھ لے کے جاتی ہیں، اور یہ لینا دینا ان دونوں زبانوں کو زندہ رکھتا ہے۔ محبت کے لیے دینا بہت ضروری ہے، ویسے ہمارے ہاں صرف لینا ضروری ہے۔ محبوب کو اپنا کر لیں، ہم خود کبھی محبوب کے ہوں یا نہ ہوں وہ ایک الگ مسئلہ۔ تو معاشرے کی جو خرابی ہے یا جو برائی ہے یا جو اچھائی ہے وہ اس کے بولنے والوں میں آتی ہے۔ آپ یقین مانیے ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں، تو یہ جو ملنے کا تصور ہے، زبانوں کا ہو، معنی کا ہو، الفاظ کا ہو، لوگوں کا ہو، ملنے کے تصور سے آپ اس چیز کو اپنا ورثہ سمجھ کے چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اس لفظ ورثہ سے مجھے جی مجھے بالکل، میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اردو ہمارا ورثہ ہے یا ترکہ ہے؟ اردو ہمارا ورثہ ہے، ہمارا ترکہ ہندی ہے، ہمارا ورثہ ترکی ہے، ہمارا ورثہ فارسی ہے، عربی ہے۔ تو ہمارا ترکہ وہ ہے جس کو آپ نے کچھ نہیں کیا، جس کے ساتھ نہ اچھا نہ برا، جو آپ کی بنائی ہوئی چیز نہیں۔ ترکہ وہ ہے جو آپ کو ملا تھا، پھر آپ اس ورثے کو اگلے تک پہنچا رہے ہیں، وہ ترکہ ہے۔ اور ورثہ وہ ہے جو آپ نے خود اپنے عقل سے، اپنے ہنر سے، اپنے زور بازو سے بنایا اور دوسرے کو دیا۔ اس لیے اولاد ورثہ ہوتی ہے، ترکہ نہیں ہو سکتی۔ دادا کا ترکہ نہیں ہوتا، ابا کا ورثہ ہوتا ہے، ایک تعلق۔ اب یہ آپ اس کو میرا بالکل خیالی دنیا میں رہنا سمجھ لیجئے، لیکن یہ خیالی دنیا نہیں ہے۔ اگر کسی زبان میں یہ خوبی ہے کہ وہ دوسروں کو اپنا بنا لیتی ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اچانک وہ سب کی دشمن ہو گئی؟ یہ بات ممکن ہے؟ ہمارے ہاں چونکہ ہم وہ زر اور زمین پہ لڑنے والے لوگ ہیں نا، تو زمین پر اگر پردادا کے بھی پردادا سے جھگڑا شروع ہوا تھا تو پڑپوتے کے پڑپوتے تک چلے گا، کیونکہ وہ آپ نے خود اس میں کچھ نہیں کیا، انہوں نے آپ کو دے دیا، آپ نے کسی کے لیے چھوڑ دیا۔ تو جہاں آپ کی ذات شامل ہو جاتی، کیسے ممکن ہے کہ وہاں محبت نہ ہو، اور کیسے ممکن ہے کہ وہاں ہمدردی نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے؟ میرے خیال میں نہیں۔ آپ 7 زبانیں جانتی ہیں، مجھے پلیز بتائیے کہ آپ کو کس طرح سکھائی گئی تھیں یہ زبانیں؟ زور زبردستی یا پیار سے؟ نہ زور زبردستی سے نہ پیار سے، پھر کیسے؟ عادتاً خود سکھا دی گئی۔ میں نے جب کبھی میں پڑھا کرتی تھی تو بی آنرس کیا، اس وقت بڑا لالچ دیا تھا ایوب خان صاحب نے کہ جو 3 سال میں بی اے آنرس کریں گے وہ ایم اے 1 سال میں کریں گے، اور جو 3 سال میں کریں گے وہ بی اے کریں گے، اور ایم اے 2 سال میں۔ جو 2 سال میں کریں، 3 سال میں بی اے آنرس کریں گے، پھر ایم اے 1 سال میں۔ تو ہم مڈل کلاسی بچے ہمیشہ وقت اور پیسہ بچاتے ہیں، ہمیشہ، آپ بھی بچاتے ہوں گے۔ میں نے 3 سال میں بی آنرس کیا کہ میرا ایم اے پھر بھی 1 سال کا، تو مجھے 4 سال ہی لگیں گے۔ لیکن ایک آنرز میں نے 7ویں کلاس میں بھی کیا تھا۔ 7ویں کے امتحان میں بہت شان سے فیل ہو گئی، اور فارسی میں فیل ہوئی، اور میری اماں نے سر پکڑ لیا
میں نے کہا مجھے نہیں آتی. کہنے لگی کوئی بات نہیں, ہم تمہیں سکھا دیں گے. مجھے فارسی میری اماں نے سکھائی. تو انہوں نے کہاں سے سیکھی تھی فارسی؟ اپنے گھر سے. اپنے گھر سے. میری ماں تو کسی اسکول کی شکل نہیں دیکھی تھی انہوں نے. لیکن میں یہ مارے محبت کے نہیں کہہ رہی ہوں, مارے حقیقت کے کہہ رہی ہوں کہ جتنا مجھے پی ایچ ڈی کر کے نہیں آیا اتنا انہیں کچھ پڑھ کے نہیں آتا تھا. وہ بات تھی مطالعے کی. جس گھر میں کتابیں ہوں, کتابوں میں دلچسپی رکھنے والے ہوں, اس کو پڑھتے ہوں, اس پہ بات کرتے ہوں, تو اس کے ماحول میں وہ مضمون, وہ زبان گونجے گی. تو میری اماں نے انگریزی اور فارسی ایسے سیکھ لی. اور اس زمانے کے والدین اپنی اولاد کو عربی پڑھاتے تھے, ہماری طرح نہیں. ختم ہو گئی عربی, یہیں سے شروع ہوئی اور یہیں ختم ہو گئی. وہ اس لیے بنیادی طور پر پڑھاتے تھے کہ شاید کچھ قرآن کے جو لفظ ہیں, قرآن کے جو معنی ہیں وہ ان کی سمجھ میں آئے. تو عربی انہوں نے مجھے پڑھا دی. تو میں نے تو ایسے ہی ادھر ادھر سے چن چنا کے زبان سیکھ لی. دوسرا کرم مجھ پہ میرے رب کا ہے بہت بڑا کہ میں جلدی سیکھ لیتی ہوں, اور میں نے سنا ہے اچھا سیکھ لیتی ہوں. تو اس طرح سے مجھے اتنی زبانیں آ گئی. اور آپ یقین مانیے یہ جو ٹیوشن کا سلسلہ جاری ہے, یہ جو اکیڈمیز ہیں, پرائمری جماعت میں پڑھتے ہیں صبح میں, شام کو اکیڈمی میں پڑھتے ہیں. دن بھر میں جست لگا لی انہوں نے پوری تعلیم کی. یونانی میں اکیڈمی کہتے تھے اس جگہ کو جہاں علم آخر دیا جاتا ہے, جہاں اس کے بعد پھر کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی. تو ہم نے صبح پرائمری میں پڑھایا, شام کو اکیڈمی میں پڑھا. ایک دن میں تو ہم منزل طے کر لیتے. مجھے چونکہ زبانیں اچھی لگتی ہیں اس لیے میں نے فرانسیسی وہ بھی اتفاقاً پڑھ لی. کوئی اور زبان مجھے آتی, پنجابی کیسے نہ آئے گی, پنجابی کیسے نہ آئے گی. جو لوگ پنجابی اچھی طرح جانتے ہیں وہ لوگ اردو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, کیونکہ الفاظ تقریباً ایک سے ہیں, آوازیں ایک سی ہیں. تو ایک سی آواز کے الفاظ ہم آسانی سے بول پاتے ہیں, اس میں کچھ ہمیں مشقت نہیں کرنی پڑتی. اور میرا زبانیں سیکھنے کا جو عمل تھا وہ شاید مجھے اچھا لگتا تھا. بلکہ میرا بھائی کہتا تھا کہ اگر یہ بیٹھی ہو تو کسی زبان میں بات مت کیا کرو. میرا بھائی ابھی بھی کہتا ہے کہ جہاں یہ بیٹھی ہو وہاں کسی بھی زبان میں مت بات کیا کرو, کیونکہ کچھ تو ہمیں معلوم ہے کہ اسے آتی ہیں اور کچھ اسے آتی ہوں گی اور اس نے ہمیں بتایا نہیں. زبانیں جاننا دراصل لوگوں کے دلوں تک پہنچنے کا آسان طریقہ ہے, سب سے آسان طریقہ ہے. آپ کسی بھی شخص سے اس کی زبان میں بات کر لیجئے, وہ تو وہیں ریشہ ختم ہو گیا بالکل. تو زبانیں سوائے ہمدردی اور محبت کے کچھ نہیں سکھاتی, مگر زبانوں سے جو ہم بیوپار سیکھتے ہیں وہ بیوپار ہمیں بیوپاری بناتا ہے. بس اتنی سی بات. ایک بات بتائیے, جب ہم اردو بولتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں بولنے کی, تو جب ہم تلفظ کے طرف جاتے ہیں اور لہجہ صحیح بولنے کی بجائے ہم سست کیوں ہو جاتے ہیں؟ قاف کو قاف نہیں کہیں گے. کوئی حرج نہیں. اچھا, کوئی حرج نہیں. یہ بہت لوگ سارا دن یہی اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جی آپ پنجابی کاف کہتے ہیں. بابا ہمارے حلق سے نہیں نکلتا, ہم کہتے نہیں ہیں. آپ کہنا چاہتے ہیں قینچی, آپ کہتے ہیں کینچی. ہمارے ماحول کو اپنا یہ غدغد استعمال کرنے کی عادت نہیں ہے, کیونکہ ہمارے یہاں گلے کی آوازیں کم ہیں. آپ بتائیے پنجابی میں کوئی گلے کی آواز ہے؟
آپ پنجابی میں قرت کہہ سکتے ہیں؟ ہاں قرت کی تھی، بڑی سونی قرت کی تھی. تو آپ کا جس طرح سے بول چال کا طریقہ، اور ایک بات آپ میں سے جتنے لوگ بہت عمدہ انگریزی بولتے ہیں ان سے بے حد معذرت کے ساتھ کہ وہاں بھی ہم غلطی کرتے ہیں اور نہیں مانتے، مگر اردو کی غلطی فوراً پکڑتے. کیوں پکڑتے ہیں؟ سوال یہ ہے. وہ صرف اس لیے کہ قینچی کو کینچی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ میں بھی اس کو قینچی سمجھ رہی ہوں اور آپ بھی اس کو قینچی سمجھ رہے ہیں. اگر کوئی میں کینچی کہوں اور اگلا اس کو درانتی سمجھے تو پھر کہیں کوئی مغالطہ ہو سکتا ہے کہ زبان میں کوئی غلطی ہو. تلفظ بے حد عمدہ ہے اگر آپ اس کی سی کوشش کریں. آپ کے خیال میں ہم اردو میں سے کو سین کی طرح بولتے ہیں، بالکل سین کی طرح، کوئی ہمیں فکر نہیں، کچھ نہیں. صاحبان بھی کہتے ہیں اور سمر بھی کہتے ہیں، بے حد اطمینان سے کہتے ہیں اور ہمیں تکلیف نہیں ہوتی. انگریزی میں اگر ہم ٹی ایچ کو سین کی طرح بولتے ہیں، عام بولنے والے میرے جیسے نالائق جو 7ویں میں فیل بھی ہو جاتے ہیں تو وہ اس کو سین کی طرح بولتے ہیں. لیکن وہ آواز سے کی ہے جو عربی میں موجود ہے، کہیں اور موجود نہیں ہے. اور سے آپ صرف اس وقت بول سکتے ہیں جب آپ کی زبان کی نوک اگلے دانتوں کے پچھلے حصے کو لگے. تو سوال یہ ہے کہ کسی معاشرے میں اس طرح کے لفظ زیادہ ہیں تو اب ہم ایک سے کو کیا کریں؟ آپ دیکھیے ہم انگریزی میں بھی تھینک یو نہیں کہتے. انگریزی میں بھی ہم تھینک یو نہیں کہتے. تھینک یو وہاں ہم نے ٹی ایچ سے بدل دیے. ٹھٹھا اڑانا اور تھینک یو کرنا ایک ہی بات ہے. ایک ہی بات. کچھ زبانیں نرم اور گرم دونوں لہجوں سے بنے ہیں. کسی میں نرم، فرانسیسی جائیے نرمی کے سوا کچھ نہیں، فارسی میں جائیے نرمی کے سوا کچھ نہیں. آ جائیے ہندی میں، ابے او ٹٹو. اچھا اچھے بھلے آدمی کو آپ نے ٹٹو بنا دیا کیونکہ آپ کا 2 ٹے بولنے کو جی چاہ رہا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 2 ٹے وہاں بولیں. معاشروں کا مزاج، معاشروں کے رہنے سہنے کا طریقہ، آپس کا جو طریقہ ہے اس سے بہت فرق پڑتا ہے اور پڑھنا چاہیے. ہمارے یہاں پہ ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جائیے تو لہجے بدل جاتے ہیں. بدلنا چاہیے، زمین بدل گئی ہے. جس چیز پر میں اپنے پیر رکھے کھڑی ہوں وہ میری جڑ ہے زمین میں، تو اس سے پھل بھی اسی زمین کا سا آئے گا. تو زبان جان بوجھ کے مت بگاڑیے، جان بوجھ کے مت خراب کیجیے. جتنا صحیح کر سکتے ہیں، جتنا درست کر سکتے ہیں درست کیجیے. میں نے ایک علاقائی زبان ہے ہندوستان کی، مارواڑی، سوچا مارواڑی بھی سیکھ لیتے ہیں. اس کو پڑھنا شروع کیا تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں انسان کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو ایک دوسرے سے مل کے بیٹھتا ہے، ایک دوسرے سے مل کے بیٹھتا ہے. اور مثال اس نے دی، شیر بھی اتنی دیر بیٹھے گا جب تک ان کے بیچ میں کوئی شکار نہیں ہے. کتا بھی اس وقت تک مل کے بیٹھیں گے جب تک ایک کو ہڈی ملی ہے. گویا جہاں ہمارا نفس، ہمارا لالچ درمیان میں آ جاتا ہے، لڑائی و نفرت وہاں سے شروع ہوتی ہے. اس لیے میرا زبانیں سیکھ جانے میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس ماحول کا کمال ہے
جس میں میں بڑی ہوئی ہوں، جہاں زبانیں سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے. اور ایک بات میں آپ سے کہوں کہ زبانیں سیکھنے کی بھی کوئی خاص عمر نہیں ہے. آپ کو اپنا یہاں سے ایک بٹن کھولنا ہوتا ہے، اور وہ بٹن ہوتا ہے کہ سیکھ لیں، اور دوسرا بٹن ہوتا ہے نہیں سیکھنا. بالکل پکا نہیں سیکھنا، یہ ہمارا ہی ہے. ہم اپنی چیز کیوں چھوڑیں؟ نئی چیز کو پکڑے رہیں، خود کو پیچھے ہو کر. تو ہم تو پکڑے رہنے میں مارے گئے. عارفہ آپا، ہم سے کہا گیا ہے کہ اپنے حصے کی ایک شمع جلا دو. آپ نے تو بے شمار شمعیں جلائی. شمع تو بہت بڑی چیز ہے. آپ اپنے حصے کی ایک دیا سلائی جلا لیں بس. کیونکہ آپ ہر کسی سے کہیں گے شمع جلا لو، وہ کہیں گے بہت ڈھونڈا، ملتی نہیں. جو ملی ہیں وہ بوڑھی بہت ہیں. تو وہ سوال یہ ہے، دیا سلائی جلا لو، سب جلاتے ہیں. روشنی کام ہے ہمارا. ہم سب ایک سی روشنی نہیں پھیلا سکتے. مختلف. یہ خاتون کس قدر عمدہ کام کرتی ہیں. آپ کسی دن مجھ سے کہیے کہ میں وہ کام کروں، وہ ڈرامہ ٹریجڈی ہوگا تو کامیڈی میں بدل جائے گا. اس چیز کے اندر اترنا ہے آپ کو. جب آپ اور آپ کا مطلوب ایک ہو جاتے ہیں، دونوں میں کوئی فاصلہ نہیں رہتا، تو پھر غلطی بھی نہیں رہتی. آپ نے اتنے بے شمار بچوں کو پڑھایا ہے. میری خوش نصیبی. ہاں، آپ مطمئن ہیں؟ جو مطمئن ہو گیا وہ جیا ہی نہیں. وہ جیا ہی نہیں. زندگی بے چین رہنے کا نام. کوئی ایک آرزو پوری ہو گئی تو 100 پیچھے بیٹھی ہوتی ہیں، اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ چلنا ہے. بڑی اللہ میاں نے مزیدار چیز مجھے اور آپ کو بنایا ہے. کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ کتنی بڑی فیکٹری انہوں نے ایک انسان میں لگا دی، اور وہ فیکٹری ہے آرزو کی. آپ نے سوچا کہ جسے پڑھنا نہیں آتا، جو پڑھا نہیں، خاص طور پر میرے اس ملک میں جس میں لڑکیاں کم پڑھتی ہیں یا کم پڑھائی جاتی ہیں یا کم سہولتیں ہیں ان کے لیے، ہم کتنا ظلم کر رہے ہیں. ان افراد کے ساتھ تو کر رہے ہیں، سو کر رہے ہیں، اپنے ساتھ کر رہے ہیں، اپنی طاقت کو کم کر رہے ہیں. اگر ہم اکٹھے بڑھیں تو افراد کی طاقت بڑھ جائے گی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ سب گھر جا کے آج پوچھیے گا اپنی اماں سے، یا اگر خوش نصیب ہیں تو نانی اور دادی موجود ہیں، ان سے پوچھیے گا. ہر کسی کو پڑھنا آتا تھا. ایسا نہیں تھا کہ وہ لفظ بھی نہ پہچان سکیں. آپ پوچھیں گے کیسے ہوا؟ وہ معاشرہ پڑھنے کو اہمیت دیتا تھا، اور لوگ معاشرے کے فرد جو ہیں ہمیشہ اس چیز کو آگے بڑھاتے ہیں جو معاشرے میں اثر رکھتی ہے. میرے پاس ابھی بھی کام کرنے کو جو عورتیں آتی ہیں کہ بی بی تھانوں بڑی خوشی ہوئے گی، میں اپنی کڑی نو پڑھایا 11ویں تک پہنچ گئی ہے. اسے ایف اے نہ کہنا آتا ہو، انٹرمیڈیٹ نہ کہنا آتا ہو، سال گننے آتے ہیں، 11ویں تک. تو آپ اس کے فخر، اس کی خوشی، اور جو اس نے کارنامہ کیا ہے اس معاشرے کے لیے، ہم چونکہ وہ واپس نہیں کرتے. ہمارے یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنی برائی کرتے ہیں وہ ہم اور آپ عوام کرتے ہیں، اور جتنی اچھائی کرتے ہیں وہ سارے سیاستدان کرتے ہیں. ایک حکومت کر رہے ہوتے ہیں تو جب انہیں ہٹانا ہوتا ہے تو کہتا ہے بڑے بے ایمان ہیں، لوٹ کے کھا گئے. وہ لوٹ کے کھا جاتے ہیں، اگلا آتا ہے وہ سنا اس سے زیادہ لوٹ کے جاتا ہے. میں تو اس ملک کے قربان ہو جاؤں، اس ملک کے قربان ہو جاؤں کہ کس قدر اقتصادی قوت اس میں ہے. ایک کے لیے ذخیرہ رکھا ہے کہ لوٹ کے لے جاؤ، دوسرے کے لیے تیار ہوتا ہے.
تعلیم بھی ایک ایسا ہی ذخیرہ ہے. ایک فرد، ایک گروہ، ایک خاندان پھیلاتا ہے. آپ نے اپنے بہت سے کلاس فیلوز کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ ہمارے گھر میں تو کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے. جب سے میرے ابا کا تبادلہ فلاں جگہ ہوا تو ہمارے پڑوسی پڑھے لکھے لوگ تھے، تو انہوں نے ہم سب کو بھی پڑھا دیا. اچھی چیز بھی غصے کی طرح پھیلتی ہے. جیسے غصے میں کبھی کوئی نہیں پوچھتا کہ تم کیوں غصہ کر رہے ہو، ہاں کیا ہوا. آپ نے کبھی سڑک پر کوئی حادثہ معمولی ہوتے دیکھا ہے؟ ہر کوئی اپنے حصے کے 2 تھپڑ 2 مکے مار کے چلے جاتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ غلطی کس کی تھی. ہم انجانے لوگ ہیں، ہمیں جاننا اچھا نہیں لگتا. جاننے سے زیادہ تکلیف دہ چیز کوئی نہیں ہے. آپ سے کوئی نئی چیز ہے تکلیف دہ. عارفہ آپا، آپ سے ایک اور سوال ہے. زندگی میں سب سے خوبصورت کیا چیز ہے؟ جو آپ کو خوبصورت لگے، جو آپ کو خوبصورت لگے. شرط نہیں ہے کہ وہ مجھے بھی لگے، نہیں، بالکل نہیں. کسی کو عارفہ بھی حسینہ لگ سکتی،